بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل پر دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے۔ آج کی ویڈیو ہے ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خاص اور بابرکت وظیفہ شیئر کریں گے جو گھر بیٹھے غیب سے دولت حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو ہیں مالی تنگی یا روزگار کے مسائل کا شکار ہیں اور اپنی زندگی میں سکون اور برکت چاہتے ہیں۔ پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ رزق اور دولت کا اصل مالک اللہ تعالی ہے۔ وہی ہمیں رزق عطا کرتا ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہماری تمام حاجات کی تکمیل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اور زمین میں کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ اسی لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس سے رزق اور دولت کی دعا مانگنی چاہیے۔ وظیفے کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم آپ کو کچھ اہم باتیں بتاتے ہیں۔ ہر وظیفہ ایمان، نیت اور صبر کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالی کی رحمت اور اس کا فضل تبھی ہم پر نازل ہوتا ہے جب ہم اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم آپ کو وہ خاص وظیفہ بتاتے ہیں۔ یہ وظیفہ بہت آسان ہے لیکن اس کی تاثیر بے حد زیادہ ہے۔ سب سے پہلے آپ ہمارے ساتھ مل کر اس وظیفہ کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ وضو کریں اور صاف ستھری حالت میں بیٹھیں۔ رات کے آخری پہر تہجد کے وقت اس وظیفے کو انجام دینا زیادہ مؤثر ہوگا۔ آپ نے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرے اسے کبھی غربت کا سامنا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے روزانہ 313 بار یا وہاب کا ذکر کرنا ہے۔ یا وہاب اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے جس کا مطلب ہے عطا کرنے والا۔ ذکر کے دوران مکمل توجہ اور خلوص کے ساتھ اللہ تعالی سے اپنی حاجات کے لیے دعا کریں۔ دعا کے آخر میں درود شریف کا اہتمام کریں۔ اس عمل کو کم از کم 21 دن تک جاری رکھیں اور اپنی نیت میں پاکیزگی رکھیں۔ اب آئیے کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کی زندگی اس بات کی بہترین مثال ہے کہ اللہ تعالی کی یاد اور اس کے ذکر کے ذریعے کس طرح غیب سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ نے ہمیشہ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھا اور ان کے رزق میں بے پناہ برکت نازل ہوئی۔ ایک بار ایک شخص نے آپ سے مالی مدد کی درخواست کی۔ آپ نے دعا کی اور اللہ کے فضل سے اس شخص کی حاجت پوری ہوئی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے، اپنی سخاوت اور اللہ پر اعتماد کے لیے مشہور ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے اور اللہ تعالی ان کے رزق کو کئی گنا بڑھاتا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صدقہ دینے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ حریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا بلکہ اسے بڑھاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی مالی مشکلات کے حل کے لیے صدقہ و خیرات کریں کیونکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا ذریعہ ہے اور رزق کی راہیں کھولتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی محنت ہے بھی جاری رکھنی ہوگی۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اس لیے محنت کے ساتھ دعا اور ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آخر میں ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کی رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلائے اور ہماری دنیا و آخرت کو کامیاب بنائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسے بابرکت وظائف کی معلومات ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔